کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار. قدرت نے بنایا ہوگا، سننے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے ہاں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کتنا یہ بڑا کفریہ جملہ ہے. قدرت نے بنایا، قدرت سے مراد اللہ نے. یعنی شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے، اردو ادب میں محبوبہ کو محبوب استعمال کرتے ہیں، معشوقہ کو معشوق، جیسے محبوبہ کو محبوب بولتے ہیں اردو میں. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے میرا یہ محبوب ہے، اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ قدرت ہے اللہ نے فرصت سے بنایا ہے. آدمی جب فرصت سے اطمینان سے کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ چیز اچھی ہوتی ہے. نعوذ باللہ. اللہ کے یہاں کیا ہے؟ کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون وہ کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، یہ بالکل کفریہ جملہ ہے. لہٰذا ایسی چیز سننی بھی نہیں چاہیے اور ایسی چیزوں کو سن کر کے جھومنا بھی نہیں چاہیے. ہم لوگوں کو معنی پہ بھی تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، نہیں تو ہم کفر کے مرتکب ہوں گے، اور جب ہم کفر کر لیں گے تو ہمارا انجام پھر کیا ہوگا آپ سمجھ ہی رہے ہیں، جہنم. تو شاعر اور شعراء کا معاملہ تو ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شعراء تو بھٹکتے رہتے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ زمانے جاہز سے لے کر آج تک علامہ اقبال رحمہ اللہ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اچھے اشعار کہتے ہیں، یا پھر الطاف حسین حالی ہیں، مومن ہیں، اس طرح کے. ورنہ عام طور پر شعراء بھٹکے ہوئے ہیں، جیسے کہ اشعار بہت سے میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. وہ بھٹک جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بھٹک جاتے ہیں، کبھی شرک کی طرف، کبھی کفر کی طرف، کبھی الحاد کی طرف، تو کبھی بےہودگی کی طرف، کبھی فحش کی طرف. کیسے کیسے ہم لوگ وہ پڑھتے تھے، صبا ملقہ پڑھتے تھے، تو امرؤ القیس کے جو اشعار ہیں ان میں سے کچھ اشعار میں اتنی بےہودگی اور وہ اشعار اتنے فحش ہیں کہ ہمارے شیخ پڑھاتے پڑھاتے ان اشعار کو چھوڑ دیتے تھے. کہا یہ چھوڑو، تم لوگ خود سے پڑھ لینا. تو بتائیے یہ شعراء کا حال ہے. تو ان میں یہ چیز بھی ہے، یہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، یہ کفریہ جملہ ہے، کفریہ شعر ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگلی چیز وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ دیکھتے اور کرتے بھی ہیں، اور اس پہ کئی بار کچھ لوگوں سے میرا مباحثہ بھی ہوا. آج کل خاص طور پر ہمارے نوجوان یہ سب بہت کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اسٹیچو کے سامنے سر جھکانا. اسٹیچو، مورت، مجسمہ، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندوستان میں خاص طور پر جگہ جگہ. ادھر رویندر ناتھ ٹیگور کا مجسمہ اسٹیچو ہوتا ہے، تو کبھی قاضی نظرُ الاسلام کا ہوتا ہے، یا پھر گاندھی جی کا ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے اسٹیچو خاص طور پر موڑ وغیرہ پہ، چوراہے پہ ہوتے ہیں. جب اس کا ادگھاٹن ہوتا ہے، افتتاح ہوتا ہے، تو اس موقع پر خاص طور پر ہمارے نوجوان مسلمانوں کا ہم نے دیکھا ہے، اور فوٹو وغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں. ان کو پھول مالا وہ پہناتے ہیں اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. ذرا ہمیں بتا دیں اسلام میں ہاتھ جوڑنے کی اجازت کہاں ہے؟ پہلی چیز. دوسری بات کہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا آپ نے کیا کیا؟ ایک ماسٹر صاحب مجھ سے بہت الجھ گئے، کہا کہ آپ بتائیے ندوی صاحب کے یہ اس کو شرک کہیں گے. میں نے کہا شرک اور پھر کیا چیز ہے؟ آپ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اس کے سامنے، عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے. آپ غیر اللہ کے سامنے کر رہے ہیں اسٹیچو. میں نے کہا کہ بت پرستی تو ایسے ہی شروع ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. ابن جریر کی ایک روایت ہے اور وہ مستدرک حاکم میں بھی ہے کہ کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام، کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں گزری ہیں. 10 نسلیں
یعنی 10 صدیاں گزری ہیں، کلہم علی الاسلام، اور سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے لوگ تھے سارے کے سارے اسلام پر تھے، سب مسلمان تھے۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اسلام، اور سب کے سب اسلام پر تھے۔ اور شرک شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اسی انداز میں تو شروع ہوا۔ چھوٹے بچوں نے پڑھا ہوگا وہ قصص النبیین میں، اس میں کس طرح سے من الصور الی التماثیل، وہ کس طرح سے مولانا ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ نے کس طرح سے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ وہ شرک کس طرح شروع ہوا۔ شروع میں وہ فوٹو بنوائے گئے، پھر اسٹیچو بنوایا گیا، شیطان نے بنوایا، پھر کہا کہ ذرا سا یاد کرو، ان کے سامنے جھکو۔ شرک اور کیا چیز ہے؟ یہی تو ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ پھول مالا آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ اسلام میں کہاں سے ہے؟ تو یہ بھی شرکیہ عمل ہے۔ غیر اللہ اور اسٹیچو مجسمہ کو پھول مالا پہنانا، دیکھیے ایک چیز، ہم رابندر ناتھ ٹیگور کی قدر کرتے ہیں، کیوں؟ وہ نوبل پرائز یافتہ ہیں، دنیا میں ان کا شہرہ ہے۔ ہم قاضی نذیر اسلام کا احترام کرتے ہیں، ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن نبی کو اللہ نہیں مانتے اور نہ مانیں گے۔ ہم اپنے نبی کو اللہ نہیں مان سکتے، ہم نبی کو اپنا معبود نہیں سمجھتے، ہم نبی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے، تو یہ کون ہوتے ہیں جن کے سامنے ہم اپنا سر جھکائیں؟ لہذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہاتھ جوڑنا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اسلام میں کہاں ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ ہم دوسروں کی چیزوں کو اپنا رہے ہیں، دوسروں کی ثقافت کو، دوسروں کے کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ یہاں دیکھا گیا ہے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو، شاید برا لگے گا میں کہہ دوں کہ علماء کو بھی دیکھا جاتا ہے اسٹیج میں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ کیا ہاتھ جوڑ کے، آپ کیا ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ہاتھ جوڑ رہے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، ہاتھ جوڑنے کی گنجائش نہیں، یہ درست نہیں ہے، لہذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک چیز کہ شرکیہ الفاظ، شرکیہ افعال، یعنی ہم ایسا کام کر گزرتے ہیں جو وہ شرکیہ ہوتا ہے، کفریہ ہوتا ہے۔ ان میں ایک چیز کیا ہے، اللہ کی بے حرمتی، جیسے گندی جگہ میں اللہ کا نام، اللہ کا کلام، یا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، جان بوجھ کر پھینکنا، یہ بھی کفریہ فعل ہے، کفریہ افعال میں ہے۔ جان بوجھ کر گندی جگہوں میں اللہ کے نام کو، اللہ کے کلام کو ڈالنا، یہ کفریہ عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر میں کہتا ہوں، سارے لوگ جانتے ہیں، اب بہت دنوں سے میرے دل میں ہے، لیکن میں اس پہ کچھ نہیں کر پایا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو ہم لوگ حرام کام کرتے ہیں، گل استعمال کرتے ہیں، کل مسکرین حرام، گل استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، گل کا جو پیکٹ ہوتا ہے، گل کا جو کاغذ ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ استنجا خانے میں ہم لوگ پھینک دیتے ہیں۔ معلوم ہے آپ نے کبھی اس کو پڑھ کے دیکھا ہے؟ میں گل استعمال نہ زندگی میں کبھی کیا ہے نہ کرتا ہوں، لیکن میں نے اٹھا کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا شکر اللہ، شکر اللہ گل۔ ایک مرتبہ میں ایک مدرسے میں تھا، میں استنجا کر جیسے ہی پیشاب ذرا سا کیا اور دیکھا وہی وہ گرا ہوا، فوراً روک کر کے میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا، اس کو پھینکا، اس کے بعد میں نے استنجا کیا۔ اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ شکر اللہ، اللہ کا نام ہے اس میں،
میں نے تو بارہا کہا ہے، کیا جگہ کہا ہے، میری رسائی نہیں ہے، جو اس کمپنی والے کو ایک لیٹر لکھنا چاہیے کہ آپ اس کا نام کم از کم بدل دیں۔ ایک تو غلط کام کہ آپ ایسی چیز کا بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں جو حرام چیز ہے، ایک اور اس پہ کہتے ہیں کریلا اور نیم چڑھا، آپ نے اپنا نام کو اس میں جوڑ دیا، شکر اللہ کو آپ نے جوڑ دیا، اور لوگ کیا کرتے ہیں، گل استعمال کرتے ہیں اور جا کے استنجا خانے میں جا کے پھینکتے ہیں، اور عام طور پہ دیکھیں گے کہ لوگ وہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، وہیں پہ جا کے گل کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ کے نام کو بھی لے کے اندر جاتے ہیں، اور پھر استعمال کرنے کے بعد وہیں پہ رکھ دیتے ہیں یا پھر وہیں پھینک دیتے ہیں، اور اسی پہ پھر استنجا کر کے آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کفریہ فعل ہے، کفریہ افعال میں سے ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک شعر بہت مشہور ہے، ایک نظم، مدارس کے بچے، میں نے کیا جگہ گیا جج کی حیثیت سے، میں نے اس پہ ٹوکا بھی، لوگوں نے جب میرے سامنے جب پیش کیا، بچوں کو میں نے آگاہ کیا، وہ شعر کیا بہت مشہور ہے، گنگناتے بھی ہیں کیا کہ وہ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دلہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، اس میں پڑھتے جائیے آگے، اس میں ہے کیا عرش بری کیا فرش زمیں، سب ہے آقا کے زیر قدم۔ عرش بری یعنی وہی، بری کے معنی اعلیٰ بلند کے معنی میں ہوتا ہے اردو میں، بری یعنی عرش، جس عرش پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، وہ عرش کیا اور یہ فرش کیا، زمین کیا، سب پر ہمارے آقا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں۔ اب بتاؤ، نعوذ باللہ، پھر وہی بات آ گئی کہ شرک کیا ہے، کہ مخلوق کو خالق سبحانہ و تعالیٰ کے مساوی قرار دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم نے کیا کیا، اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر قرار دیا، عرش پہ پہنچا دیا، عرش پہ پہنچا دیا، کیا عرش بری کیا فرش زمین، سب ہے آقا کے زیر قدم، زیر کے اپنے نیچے ہوتے ہیں، قدم کے نیچے۔ بتائیے، یہ بالکل یہ شرکیہ جملہ ہے، شرکیہ کلمہ ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر بچے اگر غلطی سے اگر ایسی نظمیں پڑھ رہے ہوں تو ان کو متنبہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر بچوں کو یاد کرانے سے پہلے نظموں کو تھوڑا چیک کر لینا چاہیے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، ایک چیز دیکھیے، جہاں ہم مجبور نہیں ہیں، جہاں مجبور ہیں وہاں تو اللہ نے کہہ دیا ہے إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، جہاں ہم مجبور ہیں وہاں تو چلیے مان لیتے ہیں، لیکن جہاں مجبور نہیں ہیں وہاں پر نمستے نمسکار کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا رہے ہیں، اپنے آپ کو انسان کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ کون آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ ایک غیر مسلم کو آپ نمستے کہیے اور نمسکار کہیے؟ کیوں؟ میرے بھی غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد سے روابط ہیں، تعلقات ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میرے تعلقات ہیں، بڑے بڑے انجینئروں سے تعلقات ہیں، اور دو ایک روز چھوڑ کر کے میں خود چائے پانی کرتا ہوں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ، لیکن آج تک نہ سامنے آفس میں نہ جاتے ہوئے، نہ وہ گھر پہ میرے آتے ہیں تب، نہ فون پر کبھی میں نے ان کو نہ کبھی نمستے کہا ہے نہ نمسکار کہا ہے، ہمیشہ کہتا ہوں آداب۔ وہ بھی کہتے ہیں، وہ سیکھ گئے ہیں، وہ بھی ہم کو کہتے ہیں آداب، جب میں نے سکھا دیا ان کو آداب کہتے کہتے، تو وہ بھی کبھی ہم کو نمسکار اور نمستے نہیں کہتے ہیں، وہ بھی ہم کو کہتے ہیں آداب۔ جب بھی فون کریں گے، وہ مجھے بھی فون کریں گے تو کہیں گے آداب، ظہیر صاحب کیسے ہیں؟ تو کون مجبور کر رہا ہے آپ کو؟ کون مجبور کر رہا ہے؟ کیوں کہتے ہیں آپ نمسکار؟ کیوں کہتے ہیں آپ نمستے؟ آپ ان کو کہیے آداب کہیے، کم از کم اس شرکیہ
जुमले से बचने के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम अंग्रेज़ी का जो एक लफ्ज़ है, चाहे आप गुड मॉर्निंग कह दीजिए, चाहे आप गुड आफ्टरनून कह दीजिए, चाहे गुड इवनिंग कर दीजिए, चाहे गुड नाइट कह दीजिए, चल जाएगा, लेकिन नमस्ते और नमस्कार नहीं चलेगा। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए। देखिए, इस तरह से समाज में, माशरे में बहुत से मिसालें हैं कि हम कर गुजरते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है। और शिर्क की तो मिसाल ऐसी दी गई है कि कन्नमलति सौदा फिल लैलति ज़ल्मा अला सखरति सम्मा, कि शिर्क की मिसाल ऐसी दी गई है जैसे काली रात में काली चींटी काले पत्थर पर चले, आदमी को पता नहीं चल पाता। ऐसे ही शिर्क इंसान के अंदर ऐसे सरायत कर जाता है, ऐसे दाखिल हो जाता है कि इंसान उसको समझ नहीं पाता है। लिहाजा हमें ज़रा संभल करके चलना होगा। हम जब बोलें तो तौल कर बोलें। कहा जाता है तौलो फिर बोलो, ये नहीं कि जो जी में आया हमने कह दिया, जो जी में आया हमने कर दिया। बहरहाल ये मौजू बहुत हसास था। हमने मुख्तसरन आपके सामने कुछ शिरकिया अफ़आल और शिरकिया आमाल की मिसालें मैंने पेश की। उम्मीद कि ये मिसालें बहुत कारआमद होंगी और हो सकता हमने कभी सोचा ना होगा कि ये सब भी शिरकिया और कुफरिया कलिमात हैं और आमाल व अफ़आल हैं, लेकिन आज इंशाअल्लाह आप मुनशरे हो गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अमाल के तौफीक दे। और ख़ासकर आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के बेल बूटे सजाए हैं और इसके तई मेहनत की है। और ख़ुसूसन जो मेरे राब्ते में थे शेख मंसूर बिन अब्दुल जलील साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ ज़िली जमियत उत्तर दिनाजपुर के ज़िम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर वाकई इस तरह का प्रोग्राम अगर मुनक़िद किया जाए तो समाज में इसका बहुत अच्छा असर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।